اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اولیت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری اور عالم ارواح میں سب سے پہلے نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخلوق میں تمام سے زیادہ مقدم رکھا اور شرف و بزرگی عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل چونکہ ازل سے ہے اور قدیم سے ہے، ایسے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور انسانیت میں قدیم رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور ظاہری سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو جنت کے ہر مقام پر، حوران جنت کے سینوں پر اور عرش پر لکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک صفت اول کیسے ہوا؟ تو یہ اولیت اسی بنا پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق موجودات میں سب سے اول ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، کنت نبیم و ان آدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنی طینت میں پڑے تھے، یعنی اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی جاتی، وہ زمین پر ڈال دیے گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان میں اس عہد کی جانب اشارہ ہے جب اللہ عز و جل نے روز میثاق کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ جس منصب نبوت پر فائز کیے جا رہے ہیں وہ اس منصب کا حق ادا کریں گے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے۔ آپ نے یہ روایت یوں بیان کی، آپ فرماتے ہیں، جب اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق فرمایا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ تمام انوار انبیاء علیہ السلام یعنی ارواح انبیاء علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کی ارواح کو اپنے نور سے ڈھانپ لیا۔ انبیاء کرام کی ارواح نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ لیا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور ہے۔ اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں منصب نبوت پر فائز فرماؤں گا۔ چنانچہ ارواح انبیاء علیہ السلام اجمعین نے عرض کیا، ہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کیا میں خود تمہارے ایمان پر گواہ نہ بن جاؤں؟ انبیاء کرام نے عرض کیا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں تمہارے اس اقرار پر گواہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ ارواح انبیاء نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ حضرت تاج الدین مکی سبکی رحمۃ اللہ علیہ آیت بالا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی مرتبہ ہونا اور نیک نامی بیان کی گئی ہے جو کہ مخفی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعظیم اور مرتبہ کے ساتھ یہ امر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی نبی کے زمانہ میں ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائیں گے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل انبیاء کی جانب مرسل ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے بروز قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کے لیے عام ہے، اور کل انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین اور ان کی امتوں کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ظاہر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یوں فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں سے ہی کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا، اور وہ انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ تک آئے ہیں کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نبی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے جائیں اور وہ نبی زندہ ہوں تو اس نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرے، اور وہ نبی ان کل امور کے ساتھ اپنی قوم سے یہ عہد لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے اول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے بعد مبعوث فرمایا گیا، اس اعتبار سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ عرض کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ وجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں ان کی اولاد سے آگاہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے خصائل و فضائل کو دیکھا، اور پھر مجھے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں ایک نور کی صورت میں دیکھا، تو بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ یہ کیسا نور ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، اور یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، اور یہی سب سے پہلے شفیع اور یہی سب سے پہلے شفاعت والے تسلیم کیے گئے ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا مشاہدہ فرمایا اور حیرانگی کا اظہار کیا، اور اللہ عز و جل سے اس نور کی بابت دریافت کیا، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرمایا یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ اول ہیں اور یہی آخر ہیں، اور یہی شافع روز حشر ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو کائنات کی ہر شے کی تخلیق سے قبل تخلیق فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کائنات کی دیگر اشیاء کو تخلیق فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی لوح و قلم، زمین و آسمان، جنت و جہنم،
ملائکہ اور جنس و انس وغیرہ بنائے گئے۔ اس ضمن میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس کی خبر دیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے کیا شے تخلیق فرمائی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ عز و جل نے تمام اشیاء کی تخلیق سے قبل اپنے نور سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، بس اللہ عز و جل نے جیسا چاہا اسے سیر کروائی، اور اس وقت نہ لوح تھی اور نہ قلم، نہ جنت تھی اور نہ جہنم، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی کوئی آسمان، نہ زمین تھی اور نہ کوئی سورج و چاند، اور نہ ہی کوئی جن و انس تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے ارادہ فرمایا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے، تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر اس نور کے ایک حصہ سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے عرش پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ پیدا فرمائے، جو کہ 8 فرشتے ہیں۔ پھر اس کے دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا فرمایا، جو عرش سے جدا ہے، اور تیسرے حصے سے دیگر ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور اس کے پہلے حصے سے 7 آسمان پیدا فرمائے، دوسرے حصے سے 7 زمینیں پیدا فرمائیں، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا، اور اسی کے چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے پہلے حصے سے مومنین کے ابصار کے نور کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے مومنین کے قلوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور اللہ عز و جل کی معرفت ہے، جبکہ تیسرے حصے سے مومنین کے انس کے نور کو پیدا کیا، اور وہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابن مرزوق نے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت بیان کی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تخلیق آدم علیہ السلام سے 14,000 سال قبل پیدا کیا گیا، اور اس سے قبل میں اپنے رب کے سامنے ایک نور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبریل، بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا درست اندازہ تو نہیں، مگر یہ ضرور یاد ہے کہ اللہ عز و جل کی عظمت کے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کی بات سنی تو تبسم فرمایا اور فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تاجدار انبیاء و مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، بے شک میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ علامہ شیخ محمد الواعظ الرہاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آثار میں منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے 4 ٹہنیوں والا ایک درخت پیدا فرمایا، اور اس درخت کا نام شجر الیقین ہے۔ اللہ عز و جل نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھایا، اور پھر طاؤس نے وہاں 70,000 برس تک اللہ عز و جل کی حمد بیان فرمائی، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایک آئینہ حیا تخلیق فرمایا، اور اس طاؤس کو اس کے مقابلے میں رکھ دیا۔ جب طاؤس نے اپنے
حسن و جمال کو ملاحظہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں 5 مرتبہ سر بسجود ہوا اور یہ 5 سجدے فرض قرار پائے، اور اسی نسبت سے اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر اللہ عز و جل نے اس طاؤس پر اپنی رحمت حق کی نگاہ ڈالی تو وہ طاؤس شرم و حیا کے پسینے میں ڈوب گیا۔ پھر اس نور کے سر مبارک کے پسینہ مبارک سے اللہ عز و جل نے تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے چہرے انور کے پسینہ سے اللہ عز و جل نے عرش، کرسی، لوح و قلم، سورج و چاند، عجائبات نور، کواکب اور عجائبات عالم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے سینہ کے پسینہ سے تمام انبیاء و مرسلین، علماء و کاملین، شہداء و صالحین کی نیک ارواح کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کی پشت کے پسینہ سے بیت المعمور، بیت اللہ، بیت المقدس اور کائنات کی تمام مساجد کو تخلیق فرما دیا۔ پھر اس نور کے ابرو پاک کے پسینہ مبارک سے کل مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نور کے قدموں کے پسینہ سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور معدنیات و عجائبات عالم کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ عز و جل نے اس نور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، چاروں جانب نگاہ دوڑائیے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو چاروں طرف جو جلوہ ہوا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ وجہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انوار کے جلوے تھے۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں 70,000 برس تک اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتا رہا۔ جب اللہ عز و جل نے کل انبیاء کرام کی ارواح کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کرام نے یک زبان ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ عز و جل نے عتیق احمر سے ایک قندیل بنائی اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیوی صورت میں ڈھال کر اس قندیل میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قندیل میں یوں کھڑے رہے جیسے نماز میں قیام کیا جاتا ہے، اور پھر تمام ارواح نے اس قندیل کا طواف کیا، اور ان ارواح کا یہ طواف 1000 سال تک جاری رہا۔ پھر اللہ عز و جل نے ان ارواح کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرو۔ ان ارواح نے حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا۔ پس جس روح نے سر مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ ہوئی، جس روح نے ابرو مبارک کا مشاہدہ کیا وہ امیر و عادل ہوئی، جس روح نے آنکھوں کا مشاہدہ کیا وہ وسیع النظر ہوئی، جس روح نے پیشانی کا مشاہدہ کیا وہ نقاش بن گئی، جس روح نے گوشت مبارک کو دیکھا وہ مقبول خلائق ہوئی، جس روح نے سینہ اطہر کا مشاہدہ فرمایا وہ دانا اور احسان کرنے والی ہوئی، جس روح نے ناک مبارک کو دیکھا وہ طبیب و عطار ہوئی، جس روح نے لب اقدس کو دیکھا وہ وزیر ہوئی، جس روح نے دہن شریف کو دیکھا وہ روزہ دار ہوئی، جس روح نے دانت مبارک کو دیکھا وہ حسین و جمیل ہوئی، جس روح نے زبان مبارک کو دیکھا وہ بادشاہوں کی سفیر ہوئی، جس روح نے حلق انور کا مشاہدہ کیا وہ واعظ، ناصح اور مؤذن ہوئی، جس روح نے ریش مبارک کو دیکھا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوئی، جس روح نے گردن مبارک کی زیارت کی وہ تاجر ہوئی، جس روح نے دست مبارک کو دیکھا وہ سخی ہوئی، جس روح نے انگشت کا مظاہرہ کیا وہ خطاط اور خوش نویس ہوئی، جس روح کی نگاہ شکم اطہر پر پڑی وہ صابر اور قانع ہوئی، جس روح نے قدموں کا نظارہ کیا وہ عابد و زاہد ہوئی، جس روح نے پائے مبارک کو دیکھا وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہوئی، جس روح نے ناخنوں کو دیکھا وہ قاضی اور مفتی ہوئی، اور جس روح نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا وہ ارواح یہود و نصارہ،
मजूसी व फ़रआना हुई और हकीकत हाल से अल्लाह अज़्ज़ व जल बखूबी आगाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन आए और मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये पैगाम दिया कि ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करते तो मैं जन्नत को भी हरगिज़ पैदा न करता, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो जहन्नम भी न होती। इन हदीस से इस बात पर यह कवी दलील है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय की तख्लीक से कबल तख्लीक किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से कायनात की हर शय को तख्लीक किया गया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक से लेकर पांव तक नूर ही नूर थे, और अगर लिबास बशरियत में न होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब निगाह भर कर देखना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का इदराक करना हरगिज़ मुमकिन न होता।